بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بہت بڑا اپسیٹ ہوا آج پاکستان کی سیاست میں. جو سینٹ کا الیکشن تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے اور حفیظ شیخ صاحب کے درمیان، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے. اور آلدو بہت سے لوگ بات پہلے کر رہے تھے کہ یہ سرپرائز ہو سکتا ہے، لیکن شاید اتنا یقین کسی کو نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا اپسیٹ ہو جائے گا، جو کہ ہو گیا، اور جس کے پولیٹیکل بڑے سیریس ریپرکشن ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے. لیکن اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو پہلے یہ بات کہ جی یہ جو الیکشن جس طرح سے ہوا اور جس طرح سے پی ڈی ایم جیت گئی، تو اس نے ایک بات کو دوبارہ جو پی ڈی ایم کے لیڈرز خود کہہ رہے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، اس نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے پالیٹکس سے. سو وہ اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ جی یہ پولیٹیکل میٹرز میں، ایک تو یہ کہ یہ 2018 کے الیکشن منور ہوئے، پھر یہ کہ 2018 کے الیکشن میں سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی بات کی گئی کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب سلیکٹ کیے گئے، اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فلی سپورٹ کرتی رہی ہر معاملے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو فار دا لاسٹ 2.5 years اور سو. لیکن یہ بھی ایک بات صحیح ہے کہ کچھ عرصے سے یہ باتیں سننے میں آ رہی تھی کہ جی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات کے اوپر کہ جی ان کو چونکہ پولیٹیکل افیئر سے ریلیٹڈ سیاست میں چونکہ گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہ اس بات کے اوپر کافی اپسیٹ ظاہر رہی، اور جس کے بنا کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل معاملے کے اوپر اب وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے. یعنی کہ اگر حکومت ظاہر ایکسپیکٹ کر رہی ہوگی، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جو پہلے الیکشنز ہوئے تھے سینٹ کے چیئرمین کے نو کانفیڈنس کا جو آئی تھی موو، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے وہ ناکام بنوائی، حالانکہ اپوزیشن اس وقت میجورٹی میں تھی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جو دوسری اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس دفعہ میجورٹی میں تھی پی ٹی آئی، ان کے جو ایلائز تھے وہ میجورٹی میں تھے. جو ایک کل جو زورانہ پرائم منسٹر صاحب نے دیا اپنے تمام ایم پیز کو اور ان کے ایلائز کو، اس میں بھی کہا گیا کہ 178 لوگ وہاں پہ شامل تھے، جبکہ جو اپوزیشن کے لوگ تھے وہ کم تھے. لیکن جب ووٹ ہوا، جب آج جو رزلٹ آیا، تو اس میں اپوزیشن جیت گئی، اس میں حکومت اور اس کے ایلائز ہار گئے. تو اس کا ایک تو یہ بات اس میں کلیئر ہو گئی کہ جی کم از کم اسٹیبلشمنٹ کا اگر رول ہوتا اور وہ حکومت کے ساتھ ہوتے تو اس طرح کا رزلٹ کبھی بھی نہیں آ سکتا تھا، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ اس کو پرماننس کیسے دی جائے، یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں، آلدو جو جنرل ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس میں پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، بے شک مریم صاحبہ ہیں، بے شک بلاول بھٹو صاحب ہیں، یہ سارے لوگ بڑا جشن منا رہے ہیں اور جمہوریت کی یہ بہت بڑی سکسیس اس کو گردان رہے ہیں. لیکن میری نظر میں جو پاکستان کی سیاست کی جو گندگی ہے، اس گندگی میں اضافہ ہوا، بیکاز ڈیفینیٹلی مائنورٹی کا اگر کینڈیڈیٹ میجورٹی کے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ جیت جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ سودے بازی ہے. پیسہ ہمیشہ چلتا رہا سینٹ کے الیکشن میں، اور چونکہ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی زرداری صاحب کی سوشل میڈیا کے اوپر زرداری صاحب کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. تو زرداری صاحب کا ٹریک ریکارڈ بھی آپ سب کے سامنے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح اسی طرح ماضی میں کم ممبران کے ساتھ ہی زیادہ سینٹ کی سیٹیں کس طرح کس کمال سے لیتی نہیں، اور اس میں کیا جادو ہوتا تھا، وہی جادو اس دفعہ بھی چل گیا، اور یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل اپسیٹ ہوا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ایم این ایز کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ایم این ایز ہوں، جو ایم پیز ہوں، اور اس کیس میں ابھی جو ریسنٹلی نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ جی جو خریدنے والا جو بھی ہو، بکنے کے لیے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ تیار ہوتے ہیں، ان کو خریدا جا سکتا ہے. وہ ہم نے پہلے بھی ویڈیو جو تھیں کے پی وہاں پہ بھی دیکھا کہ جی پیسے لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی ووٹوں کو بیچ رہے ہیں. اور پھر ابھی جو کل کا آپ دیکھیں جو ویڈیو تھی اور جو آڈیو تھی مبینہ، اس میں بھی یہی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ جی بکنے کے لیے تیار ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. سو بیچنے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، بکنے والا کون ہے، اس میں کوئی بغیر کسی تفریق کے یہ جو اخلاقیات اور یہ جو
کردار، یہ بدکرداری میں کہوں گا، یہ جو بدکرداری اور اخلاقیات کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے، اس کا تمام پولیٹیکل پارٹی سے ان سے تعلق ہے، اور وچ از ویری انفارچونیٹ، اور جس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہا کہ اور یہ بڑا فخر اس پہ بنایا جا رہا ہے کہ جی ہم جیت گئے. اور یہ کیا جیت ہے کہ جس میں آپ ایسے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے اوپر، اور جو کہ دیکھیں، ایک تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیسہ لگا کے خریدنے والا اور پیسے کی بنیاد کے اوپر بکنے والا، دونوں لحاظ سے تو یہ بیسک فیلئر ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا، یہ بیسک فیلئر ہماری پارلیمنٹ کا ہے. اور وہی بات میں جو پہلے بھی میں نے کی تھی کہ جب آپ کردار کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز اپنے میں شامل نہیں کریں گے، اور کردار کی بنیاد کے اوپر اور اخلاق اور ان کی کہ وہ کتنے باعمل مسلمان ہیں، جیسے کہ ہمارا آئین کہتا ہے، آئین کے جو آرٹیکل 62 کہتا ہے کہ جی ان کو بہترین لوگوں میں سے بہترین ان کو انسان اور بہترین اور باعمل مسلمان ہونا چاہیے، ان کا کردار بہترین ہونا چاہیے. جب آپ الیکٹیبلز کی طرف جائیں گے، جب آپ یہ کہیں گے جی ہمیں تو وہ بندہ چاہیے جس کی جو کردار کے لحاظ سے جتنا بھی گندا ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں تو ہم تو اس کو اپنا ٹکٹ دیں گے اور وہ آ جائے گا. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے ایک سبق ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن کاش یہ اپوزیشن بھی سمجھ جائے کہ یہ جیتنی ہے، یہ بیسیکلی یہ ہار ہے، اور یہ سیاست کی ہار ہے. اور اگر ہماری سیاست اسی طرح جو آلودہ قسم کی اور جو اس قسم کی جو گندگی سے بھری ہوئی اگر آپ نے سیاست کوئی چلانا ہے، تو پھر آپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ نے کس طرح اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، کس طرح ہماری ملک کی پروگرس ہوگی. یہ جو جیت ہے یا جو ہارنے والے ہیں، یہ ان دونوں کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس ایشو کے جو اسپیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس اسپیکٹ کے اوپر نہ پی ڈی ایم کا بھی غور کرے گی، نہ پی ٹی آئی غور کرے گی. اور وہ اسی طریقے سے یہ لوگ الیکٹیبلز اور ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ لوگ زیادہ ہوں، جو پیسے والے ہوں، اور اگر وہ ووٹ خرید سکتے ہیں، اگر وہ ووٹ، اور آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں عبدالقادر صاحب جو تھے، جن کو پی ٹی آئی نے پہلے ٹکٹ دیا اور پروٹیسٹ کے بعد واپس کر دیا، وہ آزاد کھڑے ہوئے الیکشن جیت گئے. اور وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی ان کو جو اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی ان کو ووٹ دیا، اور بلکہ پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ تھا ان کے اگینسٹ، وہ شاید انہوں نے وزیر اعظم صاحب کی منظوری کے ساتھ وڈرا کر لیا تھا. جب یہ آپ کی پرائیورٹیز ہوں گی، جب یہ آپ کا مقصد ہوگا، تو پھر کس طرح سے، پھر کسی سے کیا شکایت کی جا سکتی ہے. یہ ہار جیت کسی ایک گورنمنٹ کی ہار اور حکومت کی جیت، وہ جو مرضی ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہے وہ کرتے رہیں، لیکن اصل میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان کی سیاست کے لیے یہ ہار ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ کہ جی ہم اپنی سیاست کو اس میں جب اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی اخلاقیات کی بات ہم کیوں کریں، سیاست میں تو یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. ہم کردار کی بات آپ نہیں کر سکتے، اخلاقیات کی بات آپ نہیں کر سکتے. اگر کردار بھی نہیں ہوگا، اخلاقیات بھی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز جو کہ وزیر اعظم بھی بنتے ہیں، جنہی میں سے ہی چیف منسٹر بنتے ہیں، جن لوگوں میں سے ہی ہمارے وزراء مطلب ہے کہ بنتے ہیں سارے، اگر وہ ان کی اخلاقیات کے اوپر بھی کویشچن مارک ہوگا، ان کی اگر کردار بھی اچھا نہیں ہوگا، تو پھر ہمارا کیا فیوچر ہے اور کیا یہ سیاست ہے. تو انفارچونیٹلی میری نظر میں جتنا بڑا یہ اپسیٹ بھی ہوگا واٹ ایور، بٹ اٹ از یٹ اندر انفارچونیٹ ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.